27ویں شب کی خاص عبادت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر 27ویں رات کو یہ وظیفہ کر لیا جائے تو پورا سال رزق کی بارش ہوتی رہے گی۔ 27ویں شب کی رات کو صرف ایک دعا مانگیں اور پورا سال لوگ آپ کے غلام رہیں گے۔ رمضان کی 27ویں شب کو صرف ایک ایسا کام کر لیں جس کو کرنے کے بعد آپ کو باقی کی ساری عمر پیسہ اور عزت ملتی رہے گی۔ یہ سب اور بہت کچھ عجیب و غریب سننے کو ملتا ہے جب ہم اس پریشانی میں ہوں کہ ہم رمضان کی 27ویں شب کو کیسے گزاریں۔ اس مقصد کے لیے جیسے ہی یوٹیوب کھولیں تو ہر طرف ایسی باتوں کی بھرمار ہے کہ یہ کرو اور وہ کرو، مگر یہاں آ کر بھی اگر آپ کو لگے کہ آپ کا وقت ہی ضائع ہوا ہے تو رکیے، کیونکہ ہم یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ پیسہ بارش کی طرح برسے گا اور ہمارا بتایا ہوا وظیفہ آپ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دے گا۔ ایسا کچھ نہیں کہیں گے ہم۔ تو ہمارا پھر یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے، وہ جاننے کے لیے جڑے رہیں۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ طاق راتوں میں سے ایک 27ویں کی شب بھی ہے، جسے اس وجہ سے بھی خاص اہمیت حاصل ہے کہ یہ سوچا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی ممکنہ شب قدر ہو۔ اس لیے اس طاق رات کا جوش اور ولولہ دوسری طاق راتوں سے کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ اس رات کیا خاص نوافل اور ذکر و اذکار پڑھنے چاہیے اور کیا خاص دعا مانگنی چاہیے، تو یاد رکھیں کہ دین اسلام ہمیں ایک خاص تعداد میں گن کر نفل پڑھنے کو نہیں کہتا۔ ایک مسلمان سے جس حد تک نوافل کا اہتمام ہو سکتا ہے وہ کرے، جس قدر وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے وہ کرے۔ شریعت میں ایک خاص تعداد اور خاص دعاؤں کی ادائیگی کے حوالے سے کوئی حکم نہیں۔ ہاں، اگر ہم ایک خوبصورت سی حدیث کا مطالعہ کریں جس سے یہ جاننے کو مل سکے گا کہ کون سی دعا زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے، تو سنیے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھے بھی۔ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس ذکر کو کتنی مقبولیت حاصل ہے کہ ہمیں بار بار اسے پڑھنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ اس قدر خوبصورت اور جامع ہے کہ اس کے بعد کسی اور دعا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس رات کو یہ سمجھ کر گزاریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شب قدر کی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، اس لیے سورہ قدر کی جتنی ہو سکے تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام، استغفار کا ورد اور اللہ سے اس کا لطف و کرم مانگتے رہیں، اور جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پوری رات گزار دیں تو سمجھیں کہ آپ نے خزانہ پا لیا، آپ کو دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی مل گئی۔ وظائف کو اس نیت سے مت کریں کہ دولت آئے گی، بلکہ اس نیت سے کریں کہ خدا کی معافی اور اس کا قرب ملے گا۔ اگر اس رات خدا مل جائے تو کیا باقی ہمیں کسی چیز کی ضرورت رہ جائے گی؟